فردوس عاشق کی 9 زندگیاں۔ مشہور اور پرانا انگریزی محاورہ ہے کہ بلی کی 9 زندگیاں ہوتی ہیں۔ اس محاورے کے مطابق بلی اپنی پہلی 3 زندگیوں میں کھیلتی کودتی ہے، پھر 3 زندگیوں میں آوارہ گردی کرتی ہے اور آخری 3 زندگیوں میں ایک جگہ قیام کرتی ہے۔ بلیوں کو اپنی جگہ بدلتے تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے اور یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ بلی اپنے چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں کو بھی منہ میں اٹھا کر کئی جگہ گھماتی پھراتی ہے۔ زندگی کو مختلف ادوار اور انداز میں گزارنے کا فن بلی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یا پھر ہماری فردوس عاشق عوام ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 5 سیاسی زندگیاں گزار چکی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہر بار پوری آن بان اور شان و شوکت سے نئی زندگی میں اس زور آور انداز میں ظاہر ہوتی ہیں کہ اپنی زندگی کے پچھلے کیریئرز کی شان کو خود ہی ماند کر دیتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ان کی موجودہ زندگی کا موڑ ہی سب سے شاندار ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ طالبہ فردوس عاشق فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں کلیلیں بھرتی پھرتی تھی۔ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرم کارکن کے طور پر مخالفوں کے جلسے الٹا دیا کرتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر ایک فلاحی انجمن چلانے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلم لیگ کاف کی خواتین کے لیے مخصوص نشست پر نامزد ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں گئیں تو اپنے ہی حلقے سے تعلق رکھنے والے چودھری امیر حسین سے میچ ڈال لیا۔ اگلے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی میں لینڈ کیا، چودھری امیر حسین کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن جیت کر ایک بڑا مارکا سر کر لیا۔ قسمت نے بھی یاوری کی اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا قلمدان ان کے حصے میں آ گیا۔ پیپلز پارٹی کا سورج غروب ہوا تو ڈاکٹر فردوس عاشق نے پی ٹی آئی کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں تو کامیاب ہو گئیں، مگر اس بار مد مقابل وریو خاندان تھا، سو ہار گئیں۔ مگر انہوں نے ہار کو دل پر نہیں لگایا، بلکہ اپنی ہار کو جیت بنانے کے لیے کمر کس لی۔ انتھک اور محنتی تو وہ ہیں، سو بنی گالا کے راستے وفاقی مشیر اطلاعات بن کر چمکنے لگی۔ حاسدوں کو پسند نہ آئیں، چاند گہنانے لگا اور پھر ایک دن ان کی چھٹی کروا کر شبلی فراز کو ان کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ دھچکا تو بہت پڑا تھا، کوئی اور ہوتا تو سیاست چھوڑ دیتا، مگر ڈاکٹر فردوس عاشق ہار ماننے والوں میں سے نہیں، سو اپنی سیاست کی 5ویں باری میں وہ پنجاب کی مشیر اطلاعات بن کر پھر سے جلوہ گر ہو گئی ہیں اور یوں پہلے سے جلتے کئی چراغوں کو گل کرنے کا سبب بن گئی ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق پنجاب میں اس ٹاسک کے ساتھ آئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ بزدار کے کارناموں کو ہائی لائٹ کریں، پنجاب میں اب تک جو کشتوں کے پشتے لگائے گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ دوسری طرف ان کو لانے کا مقصد مریم نواز اور مریم اورنگزیب کے مقابلے پہ کھڑا کرنا ہے تاکہ خواتین کا جواب خاتون ہی دے سکے۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی چاہتی ہوں گی کہ وہ سیالکوٹ میں اپنے ناقابل تسخیر مد مقابل کو ہرانے کے لیے پنجاب حکومت سے ایسے کام کروا لیں جو کل کو الیکشن میں ان کے کام آئیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کی 9 زندگیاں ایک مہمہ ہے۔ ان کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ وہ پاتال میں گر کر پھر سے عروج کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں؟ کیا گوٹیاں لڑاتی ہیں کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں؟ کیا طلسم یا جادو ہے کہ وہ چلا کاٹ کر ایسی پھونک مارتی ہے کہ پھر سے اقتدار کی دیوی ان پر مہربان ہو جاتی ہے؟ وفاقی مشیر اطلاعات کے طور پر فارغ ہوئی تو چپ سادھ لی، مگر کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی رہی کہ وہ گھر نہیں بیٹھی، اندر ہی اندر سے زمین دوز راستہ بنا رہی ہیں۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ ایک بار پھر وہ تام جھام سے پنجاب کی وزارت اطلاعات کو سنبھال چکی ہیں۔ کہنے والے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھی راستہ بنی گالا سے ہی نکلا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کے دوبارہ سے ان ہونے سے حکومت اور اپوزیشن کی محاذ آرائی کم ہوگی نہ زیادہ۔ ڈاکٹر فردوس ٹی وی سکرینوں پر شاید زیادہ ٹائم لے لیں کیونکہ وہ تعلقات بنا کے رکھنے کا فن جانتی ہیں، لیکن انہیں وہی وقت ملے گا جو پہلے فیاض چوہان یا شہباز گل کو مل رہا تھا۔ اپوزیشن اپنا ٹائم تو پورا لے گی، حکومت کا ٹائم 3 ترجمانوں میں تقسیم ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپس کے مقابلے میں آگے کون رہتا ہے۔ اس سے حسن اتفاق کہیے یا ستم ظریفی کہ ادھر ڈاکٹر فردوس عاشق نے اپنی سیاسی زندگی کا 5واں دور شروع کیا ہے اور ادھر ایک زمانے میں ان کی کاف لیگی کلیگ MNA کشمالہ طارق نے دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا ہے۔ کشمالہ اور فردوس عاشق میں سب اچھا نہیں رہا۔ ایک بار تو ٹاک شو میں بات تو میں سے آگے نکل کر ذاتیات تک چلی گئی تھی۔ امید ہے وقت گزرنے کے ساتھ رنجشیں جاتی رہی ہوں گی اور ڈاکٹر فردوس عاشق نے پاکستان میں خود کو سب سے اچھا کیری کرنے والی خاتون کشمالہ طارق کو نئی زندگی پر
دلی مبارک تو ضرور دے دی ہوگی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کی بطور مشیر اطلاعات پنجاب تقرری کے بعد ان پر پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے بعض افراد کی طرف سے لگائے گئے الزامات تو دم توڑ گئے ہیں، مگر فردوس عاشق کو احتساب اکبر اور اعظم نوکر شاہی خان سے ان الزامات کے بارے میں ضرور پوچھنا چاہیے جو ان کی وفاق سے فراغت پر لگائے گئے تھے، تاکہ آنے والے کل میں پھر سے وہ الزامات دہرائے نہ جا سکیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق وفاق میں اتنی کامیاب نہیں ہوئیں جتنی صوبے میں ہوں گی۔ وفاق میں کئی طاقتیں اور کئی شخصیتیں تھیں، ہر ایک کو خوش رکھنا اور مطمئن کرنا بہت مشکل تھا۔ پنجاب میں بزکش کو ہاتھ میں رکھنا اور وفاق میں بڑے خان کی نظروں میں رہنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ وفاق میں کوئی ایجنسی رپورٹ کر دیتی ہے، کبھی مودی ملتانی اور کبھی اسد بن غلام عمر شکایت لگا دیتا تھا۔ فواد جیل میں سے فردوس کی بنتی نہیں تھی کیونکہ اسے ہٹا کر تو آئی تھی۔ آخر میں احتساب اکبر اور اعظم نوکر شاہی خان سے تو باقاعدہ دو بدو لڑائی ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ فیاض چوہان بھی تقریر و بیان میں اس فیاضی سے کام لیتے رہے کہ وزیر اعلیٰ کو بہت ہی بڑا کامیاب اور لائق ثابت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس وزیر اعلیٰ بزکش کو کیسے اس رتبے سے آگے لے کر جائیں گے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ سیاست اور صحافت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کا سارا سیاسی کیریئر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بنتا سنورتا اور بگڑتا رہا ہے۔ اتنے برسوں کے انٹریکشن کے بعد یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ کھلے دل اور کھلے ذہن کی مالکہ ہیں، اس لیے ان پر کالم کے کالم باندھے جاتے ہیں اور وہ بھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں پڑھ کر ہوا میں اڑا دیتی ہیں۔ ان میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے اور چلانے کی خوبی بدرجہ اتم موجود ہے۔ آخر میں ہلکے پھلکے انداز میں یہ کہنا بھی بے جا نہ ہوگا، جس مہارت سے ڈاکٹر فردوس عاشق نے اوپر تلے آپ 5 نئے سیاسی کیریئر بنائے ہیں اور 5 نئے سیاسی جنم لیے ہیں، امید ہے اگلی حکومت جو بھی ہوگی ڈاکٹر فردوس عاشق اس کا بھی حصہ ہوں گی اور اس کے لیے وہ اپنا چھٹا سیاسی جنم لیں گی۔ ہم کم از کم بلی کی طرح ان کی 9 زندگیاں تو دیکھ کر ہی دنیا سے رخصت ہوں گے۔